اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی علی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم ٹو سیاسی شطرنج خواتین و حضرات. میں ہوں طلحہ جتوئی اور آج پروگرام کا آغاز ایک بڑی سٹیٹمنٹ کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا غور سے اس جملے کو سنیں. ملک کی 76 سالہ تاریخ کا آنے والا الیکشن وہ پہلا الیکشن ہوگا. آئی ریپیٹ, ملک کی 76 سالہ تاریخ کا آنے والا الیکشن وہ پہلا الیکشن ہوگا جس کی تاریخ کا تو کسی کو پتا نہیں لیکن رزلٹ کا سب کو پتا ہے. خواتین و حضرات, ہم جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کو آج عدالتی نظام سے بڑی ریلیف ملی, چاہے وہ نیب کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو. ان کی 2 درخواستیں تھیں, سسپینشن آف سینٹنس اور ریوائول آف اپیل, یعنی سزا ختم کی جائے اور اپیل کا رائٹ دوبارہ ریوائیو کیا جائے. یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے لیڈران پھر سے آج یہ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہمیں آج کیا تاریخ میں کبھی نہیں ملی. یوسف رضا گیلانی نے واضح کر دیا کہ پیپلز پارٹی کو تاریخ میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے. اور سیاسی شطرنج میں آج پھر سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کھلاڑی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں لیکن نون لیگ کے لیے مشکلات کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ان کی راہ ہموار ہے, تمام تر راستے کھول دیے گئے ہیں, ہرڈلز دور کر دی گئی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ہمیشہ پولیٹیکل, اکنامیکل اور سوشل ایشوز کو اٹھاتا ہوں. تو اگر اب معیشت کی بات کریں تو معیشت تو بڑی مشکل میں ہے. ہم جانتے ہیں کہ گیس کی قیمت میں 200% اضافہ ہونے جا رہا ہے. گیس کنٹینیوسلی ختم ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی, اور جو گیس کے فکسڈ منتھلی چارجز ہوتے ہیں اس میں 3900% اضافہ کر دیا گیا ہے. امیجن کیجئے, ایس ایس ڈی سی اور ایس این جی پی ایل, سوئی نردن اور سوئی سدرن میں جو صرف جولائی ٹو سپٹمبر لاسز ہوئے ہیں وہ 46 بلین کے ہوئے ہیں. پی آئی اے بند ہوتی جا رہی ہے, فلائٹ شیڈیول شدید متاثر ہوا ہے, معاشی حالات شدید بدتر ہیں, تباہی کے دہانے پر ہیں. لیکن معیشت کو اگر کوئی چیز پیروں پر کھڑا کر سکتی ہے آج بھی ان حالات میں بھی تو وہ ہیں ہمارے منرلز, ہمارے وہ خزانے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زمین میں دیے ہیں. اور ہم بہت وقت سے سنتے آئے تھے کہ ہزاروں ارب کے, ہمارے جو سابقہ وزیر تھے مصدق ملک صاحب, ان کی تو بڑی مشہور سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان کے پاس $6 ٹریلین 6000 ارب ڈالر کے معدنیات موجود ہیں. تو امیجن کیجیے اگر اتنے مائنز اینڈ منرلز ہمارے پاس ہیں, اللہ کے اتنے انعامات, ان کی اتنی برکت, اتنی رحمت, ہم آج تک سے فائدہ نہیں اٹھا پائے, نقصان ہی اٹھا رہے ہیں. کیوں اٹھا رہے ہیں نقصان, کس طرح میں فائدہ اٹھانا ہے اور کس طرح ہمیں اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے, مائنز اینڈ منرلز سے اس پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ایک نوجوان نگراں وزیر کانکنی اور معدنیات سندھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے. میں شکریہ ادا کروں گا میر خدا بخش مری صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. سر ویلکم ٹو سیاسی شطرنج. اچھا, ماشاءاللہ سے نوجوان ہونے کی وجہ سے جو جذبہ آپ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, جو اسپرٹ میں آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں, دعا یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نگراں حکومت کو مزید طول دے تاکہ آپ جیسے لوگ اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکیں جو خواب آپ نے دیکھے ہیں. حضور, آپ نے آ کے بڑی سٹیٹمنٹس دی ہیں. آپ نے کہا کہ جو اس وقت آپ کی وزارت تھی سندھ میں وہ موسٹلی ریتی بجری کا ہی کام کر رہی تھی, کرپشن میں عروج پر تھی, اور آپ نے آ کے اس کرپشن کو ختم کیا. ایون دو کہ آپ کی ٹیم نہیں ہے, آپ کے پاس ڈی جی, ڈیپٹی ڈی جی, سیکرٹری, ڈیپٹی سیکرٹری نہیں ہے, آپ اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں ان حالات کا. مری صاحب, آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ آپ چاہتے تو آپ دوسرے وزیروں کی طرح کھا پی سکتے تھے, پیسے ویسے بناتے, تھوڑے وقت میں آگے بڑھ جاتے. کیا وجہ ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں یہ چوری کو روکوں؟ اصل میں جب میں نے وزارت سنبھالی تو مجھے ایک ہی درد دل تھا, کیونکہ اب تو تھوڑا لوگوں کو یہ کم لگنے لگا ہے, لیکن جب شروع میں یہ زیادہ ہی تھا کہ ملک ایمرجنسی کی صورتحال میں تھا, اور واقعی ہم اسی حال میں ہی تھے اور اب بھی ہیں. تو مجھے یہ تکلیف ہوتی تھی کہ مجھے یہ ایک جذبہ تھا, شوق تھا کہ میں انشاءاللہ اپنے ملک کو کوشش کروں گا, اللہ کی ذات ہے, کہ ہم ایمرجنسی صورتحال سے باہر نکالیں. اب وہ کیسے نکالیں گے جب تک کہ ہم اپنے معاملات کو اتنے کم وقت میں آئی تھنک جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو ہر چیز پاسبل ہے. دیکھیں, اللہ نے ہمیں کائنات میں پیدا کیا, اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں وہ انسان کے اختیار میں, اس سے باہر نہیں ہے, صرف نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کوشش کریں, مدد اللہ کرتا ہے. تو اب آپ نے ایک بات کی تھی کہ مصدق ملک صاحب نے کہا تھا کہ $6 ٹریلین, آئی تھنک بہت کم انہوں نے بات کی. آل اوور پاکستان میں 6 ٹریلین بہت کم ہے, بہت زیادہ اس سے. اگر ہم سارے منرلز کو ملائیں, میں اپنے اگر سندھ کی بات کروں تو میرا سندھ میں اس وقت میں 3 سیکٹر پہ کام کر رہا ہوں, اب باقی بھی ہیں, مزید ہم ایکسپلوریشن کر رہے ہیں. صرف اس میں سے میرا ایک اپنا سیکٹر جو موجود ہے اس وقت وہ $6.2 ٹریلین کا ہے سندھ میں, جو ویریفائڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ
مطلب جس کی پوری اسٹڈی ہوئی پڑی ہے، یعنی کہ 6.2 ٹریلینز، اور باقی جو میرے منرلز ہیں، جو میرے 2 اور بڑے سیکٹر ہیں، ان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. Before we go into this, مری صاحب، ہم جانتے ہیں کہ سوئی کے اندر بھی اربوں ڈالر کی گیس تھی. پورے پاکستان نے وہ استعمال کی، خوب کی. 200 روپے، 300 روپے، 400 روپے کا صرف ہم بل دیتے رہے جیسے کہ گیس فری ہو. سوئی کو کچھ نہ ملا، سوئی کے حالات نہ بدلے. آپ کا تعلق بھی بلوچستان کولو سے ہے، تو آپ کا یہ حال دیکھ کے دل روتا نہیں ہے کہ جس علاقے نے پاکستان کو اتنا دیا اسے خود تو کچھ نہ ملا، اب جن علاقوں میں ہے وہ کیا دینے کا سوچیں گے؟ اصل میں میکینزم بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، جب میں نے الحمدللہ ہمارے یہاں منرل میں جب کام کرنا شروع کیا تو ہم لوگ SIFC میں گئے، اپیکس تک گئے، فیڈرل میں نے بات کی، SIFC والوں سے بات کی. میں نے کہا کائنڈلی جو اس وقت ہمارا جتنا بھی منرل ہے، جس پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا ہوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایکچولی جا رہے ہیں SEZ کی طرف، اسپیشل اکنامک زون کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. وہ جو ہم زون بنانے جا رہے ہیں، آئی تھنک انشاءاللہ وہ منرلز کا اسپیسیفک جو ہے وہ ایشیا کا پہلا اکنامک زون ہوگا منرلز کا، ورنہ جسٹ نیم ایک کا ہوتا ہے، یہ ٹوٹلی منرلز کا ہوگا. تو اس کے اندر میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جو فیڈرل سے ٹیکس پہ آپ ہمیں چھوٹ دیں گے، تو کائنڈلی جس طرح آپ نے ریکو دیک پہ اپنا پرسنٹیج رکھا یا دوسرے پروجیکٹ پہ رکھا، تو کائنڈلی یہ سندھ کو چھوڑیں. تو میری 2 میٹنگز ہوئی، الحمدللہ انہوں نے اس بات کو ایگری کیا کہ ہم آپ سے نہیں لیتے. 100 آپ کے سندھ کا نمبر 1. اور دوسری میری پالیسی یہ، جو منرل جہاں نکلے گا اس کی انڈسٹریز بھی وہیں لگے گی. ٹھیک. اب آپ نے سوری ٹو انٹرپٹ سر، آپ نے کہا 6.2 ٹریلین ڈالر کے منرلز صرف سندھ میں ہیں، صرف سندھ میں ہیں، سندھ میں ایک سیکٹر میں ہیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں سر کہ آپ سے پہلے جو 15 سال تک حکومت رہی تھی ایک پارٹی کی، اس سے پہلے بھی جو لیڈرز رہے ہیں اس صوبے کے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف لوٹا ہے اور کچھ نہیں کیا. مری صاحب دیکھیں، اصل میں نے آپ سے کہا نا، آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کا انٹرویو سنا ہے کہ ملیر کی زمین 500 روپے ایکڑ سال پہ دی جا رہی تھی. ملیر کی زمین 500 روپے ایکڑ. صرف ملیر نہیں، ہمارے جو مین منرلز ہیں، آئرن اور ہے، چائنا کلے، سالٹ ہے، بینٹونائٹ ہے، گرینائٹ تھا، یہ 500 روپے ایکڑ پر ایکڑ جو ہے 500 روپے لیز. اب ملے گی سر؟ بہت سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان کا بھی دل چاہ رہا ہے ہم بھی لے لیں 2-4 ایکڑ ایسے نا، 2-4 ہزار کے کھانا کھا لیتے ہیں، 10-12 ایکڑ آ جائیں گے. سر اصل میں چیزیں یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں پر آپ نے ٹریبیونل کی ایک رپورٹ پڑھی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں سب سے بیکار نظام SEZ کا جو ہے وہ پاکستان کا ہے. صرف SEZ کا یا بہت سارے اور بھی بیکار نظام؟ دیکھیں ایک چوری کا نظام بڑا اچھا ہے. دیکھیں ہم ڈاکومنٹس پیپر ورکنگ تو ہم اتنی اچھی کرتے ہیں، گورے بھی ہم سے پیچھے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم پیچھے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال بتاؤں، میں آج آپ کے اس میں بتاؤں کہ مافیا اتنی اسٹرانگ ہے. اب ہمارے کچھ کیس چل رہے ہیں کراچی ہائی کورٹ میں. میں آپ کو ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. تو اس میں وہ کیا ہے کہ وہ رائلٹی کے ہمارے کیس ہیں جو انہوں نے کانٹریکٹ پہ دیے تھے کتنے کے، تقریباً ٹوٹلی 45 کروڑ کی. اچھا، ٹوٹلی اس کا ریونیو آپ کو پتہ ہے کتنا جنریٹ ہوتا ہے؟ 6 سے 7 ارب روپے. آپ نے جو کانٹریکٹر ہے اس کو 45 کروڑ میں دے کے 7 ارب روپے میں مکمل لے رہے. مختلف کانٹریکٹر ہیں، تو ضرورت پڑی تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو ہم اور بھی ایکسپلین کریں گے. آپ نے 7 ارب کا 7 ارب 7 بلین دیکھیں نا، 7 اس کا 10% بھی 20% بھی نہیں نکل رہا. آپ کانٹریکٹ دیتے ہیں، کانٹریکٹر کو آپ زیادہ 20% دے سکتے ہیں، زیادہ آپ نہیں دیتے. اچھا، مزے کی بات، ہم انہوں نے کورٹ میں اسٹے لیا، ہمارے یہاں اسٹے کا نظام ہے. اچھا، ہم کورٹ میں گئے. آپ نے کانٹریکٹ کینسل کر دیا؟ نہیں، ہم کورٹ میں گئے اس کے خلاف. اب ہم نے چاہا نیا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ کریں گے، ہم آکشن کریں گے، لائیو کریں گے، میڈیا کے سامنے کوریج کریں گے، جو آج تک نہیں ہوا. میڈیا کے سامنے ایک وہ ہوگی، آکشن ہوگی کہ کھلا جو بٹ لگائے اس حساب سے لگا ہم کریں گے. کس نے روک دیا آپ کو سر؟ اچھا، اب کورٹ میں چلے گئے وہ لوگ اسٹے لینے کے لیے. اب میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، 26 جولائی کو یہ لوگ جاتے ہیں کورٹ کے اندر، تو فور نوٹ آرڈر مطلب ہمیں جو ہے وہ کورٹ کر کے واپس کر دیتی ہے. اس کے بعد 31 جولائی کو جاتے ہیں تو فور ہیرنگ اپلیکیشن ہماری لگتی ہے، لیکن ہیرنگ ہماری نہیں ہوتی. اس کے بعد دوبارہ 23 اگست کو ہم جاتے ہیں، تب بھی ہماری اپلیکیشن ہم لگاتے ہیں، ارجنٹ اپلیکیشن جو ہے ہیرنگ کی، تب بھی ہماری نہیں لگتی. تو اس کے بعد پھر 24 کو ہم جاتے ہیں، تب بھی ہماری ہیرنگ نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم 5 سپٹمبر کو جاتے ہیں. کانٹریکٹر کا وکیل تگڑا ہے سر وکیل تگڑا نہیں ہے، ساری چیزیں وکیل ہم نے بھی تگڑے لگائے ہیں، لیکن ہمارا نظام یہاں پر ایسا، اگر ضرورت پڑی تو میں ایز اے منسٹر میں پریس کلب کے سامنے بیٹھ جاؤں گا.
ایز اے منسٹر اپنی ٹیم کو لے کے آپ مجھے عدالتی نظام کے خلاف یا چوری کے نظام کے خلاف؟ اب شاید وہ جو بھی نظام ہو، دونوں جو بھی نظام ہو. دیکھیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہماری ہیرنگ 4 مہینے ہو گئے، 4 مہینے سے ڈپارٹمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے، ہیرنگ ہماری کیوں نہیں ہو رہی؟ بار بار بینچ ٹوٹ جاتا ہے، جب بھی ہمارے کیس کا ٹائم آتا ہے تو سندھ ہائی کورٹ میں کیوں ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے؟ کیوں ہماری بینچ مطلب بار بار توڑی جاتی ہے؟ کبھی کس ریزن، کبھی ہمیں اپلیکیشن ہماری ارجنٹ لگ جاتی ہے لیکن ہماری ہیرنگ کیوں نہیں ہوتی؟ 4 مہینے سے اگر ڈپارٹمنٹ کو، گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے، اگر یہی مافیا اگر ہمیں اجازت دیتی ہے نقصان کی تو پھر نقصان کرتے رہیں، یا تو پھر ہم ان کے خلاف لڑیں، اور اگر ہم لڑیں تو کورٹ میں اسٹے لے لیتے تو ہم کورٹ میں جاتے تو کورٹ ہماری سنتی نہیں ہے، تو ہم کیا کس کو بتائیں کہ کس طرح گورنمنٹ کو ہم فائدہ پہنچائے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب اس سے ہٹ کر میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ ہماری ایک اسٹڈی تھی، یہ جیولوجیکل سروے کی ایک رپورٹ ہے جی ایس پی کی، جس میں ہمارا ایک منرل جو ہے، میں گرینائٹ کی بات کر رہا تھا، وہ ہمارا 14.256 بلین جو ہے ریزرو ہمارا موجود ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو ہم لوگوں نے نکالی ہے وہ بنتی ہے $6.2 ٹریلین. اچھا، اس کے اوپر پھر میں نے ایک پوری ورکنگ کی. اب ہمارے یہاں رولایا جاتا ہے کہ ہمیشہ، میں نے ایس آئی ایف سی کی کافی میٹنگز ہوئی اور آج بھی 1-2 اہم میٹنگز ہوئی، تو میں نے ان میں کہا، میں نے اب تک چیف منسٹر موجود ہے، چیف سیکرٹری موجود ہے، ہمارا ایس این جی ڈی ڈپارٹمنٹ موجود ہے، کوئی ایک بتائے کہ میں نے آج تک ان کو 10,000 روپے لکھا ہو کہ آپ مجھے فنڈ کریں اور میں یہ کام کروں. ٹوٹلی کام میں نے ٹیکنیکلی اور فری میں سرکار کو کر کے دی ہے. یہ آن ایئر میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی ہے. ایس آئی ایف سی میں نے بات کی، اور پھر اس کے بعد میں نے بات کی، میں نے کہا میں انویسٹمنٹ لاؤں گا. آپ صرف ہمارے یہاں جو لوکل ہیڈلس ہیں، جو ڈپارٹمنٹس کے، ایک فائل ہماری 10 دن پھنستی ہے، یہ اس کو ختم کریں. باہر سے میں آپ سے 10 روپے نہیں مانگوں، آپ کو انویسٹمنٹ لا کے دوں گا. یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا. اب اس میں یہ چائنیز کچھ کمپنیز ہیں جن کی 10 بلین ورتھ ہے، ایک اور چائنیز کمپنی اس کی 5 بلین ورتھ ہے، ایک اٹالین کمپنی جس کی 3 بلین ورتھ ہے. تو اس طرح مکمل ہم نے اس کے اوپر کام کیا. اچھا، پھر میں آپ کو اس میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں. 2023 کے اندر انڈیا جو ہے سعودیہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے گرینائٹ کے اوپر 100 ملین کا. اچھا، پھر وہ پی بی جمع کراتا ہے. پی بی جو ہے پرفارمنس بورڈ جو ہے، وہ بونڈ جو ہے وہ جو کرتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ کنٹری ٹو کنٹری ایک گارنٹی دی جاتی ہے. لیکن ریزرو جب ہمارا ہے تو ہم کیا کریں گے، ان سے 10% ریزرو ایز اے گارنٹی ہم اس سے لے سکتے ہیں، کسی پرائیویٹ کمپنی کو دے کے ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر 100 بلین کا ہے، اگر میں نے 10 لیا تو 10 ملین آپ چاہے وہ کیش کی صورت میں لیں یا بونڈ کی صورت میں لیں، آپ کی اسٹیٹ بینک میں ایک سیکورٹی ڈپوزٹ جمع ہوگی. تو پھر اس کے اوپر میں نے کام کیا، میں نے ایک پالیسی بنائی، یہ تمام اس کی رپورٹیں موجود ہیں. یہ 2022 کے اندر چائنا کی ایک کمپنی نے یو ایس اے گورنمنٹ کے ساتھ کیا، اس کے بعد اٹالین گورنمنٹ نے جو ہے وہ آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ کیا. اب ہم نے جو بنایا، اگر ہم بالفرض 10% لیتے ہیں، 10% صرف سیکیورٹی کی مد میں، تو ہمارا بنتا ہے ایسٹیمیٹ بنتا ہے $620 بلین جو ہم اپنے اسٹیٹ بینک میں جمع کرا سکتے ہیں بغیر کچھ خرچ کیے. اگر ہم 5% بھی لیتے ہیں تو $310 بلین بنتے ہیں. بریک لیتے ہیں. بڑی آپ نے بڑے بڑے نمبرز دے دیے ہیں سیکیورٹی ڈپازٹ کے نام کے اوپر ہی. اب یقیناً کچھ تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. لیکن ایک بات جو میں اس حساب سے پہلے کر رہا تھا پروگرام شروع سے پہلے، تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہماری زندگیوں کا 80% حصہ ان منرل سے جڑا ہوا ہے، اور ہمارے ملک کا مستقبل بھی ان منرل سے جڑا ہوا ہے. ریکارڈنگ بھی انگریزوں نے دریافت کی تھی، ہم نے کچھ خاص اس پہ کام ابھی تک نہیں کیا، پاکستان میں کچھ فائدہ اس سے نہیں ہوا. ایک بریک لیتے ہیں، بہت سارے اور انکشافات بھی نگراں وزیر کان کنی و معدنیات کریں گے اس بریک کے بعد.